قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ یہاں مشرکوں سے نکاح کرنے کا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ لوگ تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ مسئلہ وہ ہے جو پوری دنیا میں ہی تقریباً پیش آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اور مشرک یہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی گاؤں میں یا ایک ہی ملک میں ان کا رہنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ نکاح تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمان ایک بالکل جدا گانا قوم ہے، اسلام ایک جدا دین ہے، اس دین کے اپنے تقاضے ہیں اور مسلمانوں کی اپنی معاشرت ہے، اور نکاح کا معاملہ اور میاں بیوی کا معاملہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ ایک دوسرے سے جو کلوز رشتہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم تاکیدات فرمائی۔ ایک ہیں اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے حوالے سے تو یہ فرمایا گیا کہ اگر یہودی یا عیسائی عورت اپنے دین پر قائم ہو، ملحد اور دہریہ نہ ہو، اپنے نبی اپنی کتاب خدا کو ماننے والی ہو، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح تو ہو جائے گا، مسلمان مرد کا نکاح اس سے ہو جائے گا عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ۔ لیکن آج کے زمانے میں علماء نے اس پر بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حربی جو عورت ہوگی اس سے نکاح مکروہ تحریمی ہے، اور آج کے زمانے میں پوری دنیا میں جو کفار ہیں وہ حربی ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اہل کتاب کے علاوہ بتوں کے پجاری، آگ کے پوجنے والے، یا جو ہے وہ سورج کو پوجنے والے، دیوتاؤں کو پوجنے والے، یہ جتنے سارے بنتے ہیں یہ سارے کے سارے مشرک۔ فرمایا کہ مشرک نہ تو مرد سے نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مشرکہ عورت ہو، فرمایا اگرچہ تمہیں پسند ہو لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان عورت اگرچہ باندی ہو، کنیز ہو، اس سے نکاح حلال ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ تو لہذا جتنے بھی بت پرست مرد عورتیں ہیں، ستارہ پرست، سورج پرست، آگ پرست، یہ جتنے مرد و عورت ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد و عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جہاں بھی ہوگا یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، یہ نکاح باطل ہوگا، یہ نکاح اصلاً درست ہی نہیں ہوگا۔
یہ دین کے اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں، اور فرما دیا کہ یہ لوگ تو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ جو خدا تمہیں حکم دے رہا ہے اس میں تمہیں جنت ملے گی، اس میں تمہیں خدا کی بخشش ملے گی۔ جبکہ مشرک مرد سے نکاح کیا کسی مسلمان عورت نے، یا کسی مشرکہ کافرہ عورت سے نکاح کیا مسلمان مرد نے، تو فرمایا کہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ نے یہ آیتیں بڑی وضاحت سے بیان کر دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں استدلال کرنا پڑے گا، بلکہ کھول کے نام لے کے لفظ بلفظ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جہاں قرآن کے اتنے واضح احکام ہو وہاں اس کی خلاف ورزی کرنا اتنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے چند احکام ہیں جو ان کے ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ عورتیں پاک نہ ہو جائیں، پھر خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ماہانہ ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے ہے کہ وہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر عورتوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا، قرآن کو چھونا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو میاں بیوی کی قربت ہے، جو خاص ازدواجی معاملہ ہے، وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ کچھ مزید بھی تفصیل ہے، وہ آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ ازدواجی تعلقات کے لیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی وہ دن ختم نہ ہو جائیں۔ اور جب وہ دن ختم ہو جائیں تو اس کے بعد بھی فرمایا جب خوب پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں، تو جب غسل کر لے تو پھر اس کے بعد ان کے قریب جاؤ، اور ایسے کہ جیسے خدا کا حکم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جائز طریقہ بیان فرمایا ہے، جو جائز طریقہ قرار دیا ہے، جو نسل انسانی کے بڑھنے کی صورت بنتی ہے، اس کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق جاؤ۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے حوالے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بیویوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تمہاری نسل کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے باغ ہوتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، تو وہاں سے پیداوار ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے وہ انسانی زندگی کے بنیادی اسباب ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے بنایا۔ تو جیسے غذا انسان کی ضرورت ہے اور کھیتی سے غذا پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اولاد بھی انسان کی ضرورت ہے، خواہش ہے، طلب ہے، تمنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بیویوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ تو یہاں پر وہی صورت جو میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ازدواجی تعلقات کی اجازت عطا فرمائی اور اس کی حکمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ حصول اولاد، میاں بیوی کے رشتے میں حصول اولاد جو ہے یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور فرمایا کہ اپنے فائدے کا کام پہلے کرو۔ فائدے کا کام پہلے کرو سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے قریب جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور شیطان سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے کہ وہ اس معاملے کے اندر مداخلت کرے۔
تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں خدا سے ملنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے تعلقات جو ہے ظاہری اعتبار سے خالص دنیاوی ہوتے ہیں، کہ انسان کی جو تسکین ہے اور جو انسان کی خواہش کی تکمیل ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ تمہیں خدا سے ملنا ہے۔ مراد یہ کہ جو خدا کا تقوی ہے اور جو خدا کا ڈر ہے اور جو خدا کو حساب دینے کی سوچ ہے وہ زندگی میں کبھی انسان سے جدا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا چونکہ میاں بیوی کے معاملات میں، گھریلو زندگی میں، اور خاص طور پہ اس طرح کے معاملات تک کے اندر بھی جو ہے وہ ظلم کی کہانیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ خدا سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آج تک یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ غصے کے اندر قسم کھا لی، کہ مثال کے طور پہ کوئی خدا کی قسم میں آئندہ اس بندے سے نہیں ملوں گا، اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا، لڑائی ہوگی، بول دیا میرا اس سے جینا مرنا ختم، میں خدا کی قسم آئندہ اس سے نہیں ملوں گا۔ یا یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی رشتہ دار کی مدد کرتے تھے، اب اس نے آگے سے کوئی انبن ہو گئی تو بول دیا کہ خدا کی قسم آئندہ میں اس بندے کو کچھ نہیں دوں گا، اس کی مدد ہی نہیں کروں گا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا کہ اب مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو بولتے نہیں، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اب میں اسے بات کیسے کروں، میں نے تو قسم کھائی تھی، اسے بات نہیں کروں گا، اور میں اس کی مدد کیسے کروں، میں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نام کو اور اللہ کی قسم کو نیکی میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اللہ کا نام تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ نیکی کرے۔ اللہ کے نام پہ تو بندہ اچھا تعلق بناتا ہے، اللہ کے نام پہ تو آدمی غریب کی مدد کرتا ہے، جبکہ لوگ قسمیں کھا کے اسی نام مبارک کو اور اسی نام خدا کو نیکی کے راہ میں رکاوٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ خدا کے نام کو رکاوٹ بناؤ۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھا بھی لے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دے، وہ جو ہے وہ نیکی کرے، وہ اپنے تعلق بنائے، وہ غریب کی مدد کرے، رشتہ دار کی مدد کرے، اور جو قسم ٹوٹ گئی ہے اس کا کفارہ دے دے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، یہ اس کا کفارہ دے دے۔ تو اللہ کے نام کو نیکی کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو لغو قسمیں ہیں، لغو یہ ہے کہ بے ارادہ زبان سے قسم نکل گئی، تو اب ایسی قسم کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ اور لغو کا ایک بڑا واضح معنی یہ ہے کہ بندے نے اپنی سوچ میں سمجھا کہ ایسا ہی ہے، اپنی طرف سے سچ سمجھ کے ایک قسم کھائی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات سچ نہیں تھی۔ جیسے کسی آدمی نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم وہ بندہ عمرے پر گیا ہوا ہے، اب اس کی معلومات یہی تھی کہ وہ بندہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں گیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے لا علمی میں اپنی معلومات اور اپنی سوچ کے مطابق قسم کھا لی، تو یہ بھی یمین لغو کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گرفت نہیں۔ ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے کہ بندہ جھوٹ بولے اور اس پہ قسم کھا لے، تو جان بوجھ کے جو جھوٹ کی قسم کھانا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں، اور کورٹ کچہری کے اندر یہ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا عام ہے کہ وہاں پر کرائے کے گواہ ملتے ہیں، کرائے کے وکیل ملتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر
فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے مسئلہ ایلا۔ ایلا کا مطلب ہے قسم کھانا، اور یہاں کیا مراد ہے کہ ایلا فقہی اعتبار سے یہ قسم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا 4 مہینے، یا یہ بول دے کہ میں کبھی بھی اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو ہمیشہ کا بول دیا تو بھی ایلا ہے، ایلا مؤبد، اور اگر 4 مہینے کا کہا تو بھی ایلا ہے۔ 4 سے کم کا ایلا نہیں ہوتا، 4 مہینے اس سے زیادہ کا ایلا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس صورت میں کیا ہے؟ اب بندے نے قسم کھا لی، اب بات یہ ہے کہ معاملہ ایسا تو نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک قسم کا لازمی امر ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ آگے جو ہے وہ چلتا نہیں، اور پھر عورت کے لیے اذیت ہے۔ تو اب فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو 4 مہینے میں اپنی بیوی سے قربت کر لیں، ایسی صورت میں ان کی قسم ٹوٹ گئی، تو اب کیا ہے کہ اب یہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، وہی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا اور یا 3 روزے رکھنا، تو یہ والا جو ہے کفارہ ادا کر دیں۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے تو ان کی بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق بائنہ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شوہر بیوی کا حق بھی ادا نہ کرے اور پھر بھی بیوی اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کہ جب اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، ایلا کی صورت میں شریعت فرماتی ہے کہ 4 مہینے اگر وہ بیوی کے قریب نہیں گیا تو اب اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، اور اگر شوہر دوبارہ اس کو بیوی بنانا چاہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اب اس کی پھر مزید بھی تفصیل ہے، لیکن بنیادی مسئلہ میں نے عرض کر دیا۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ یہ حکم اسی صورت میں ہے جب قسم کھائی ہو۔ اگر شوہر نے قسم نہیں کھائی ہوئی تو پھر بھلے وہ 4 مہینے کیا وہ 40 سال بھی بیوی سے دور ہے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ بہت مرتبہ لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب وہ شوہر بیرون ملک چلا گیا تھا یا بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی تھی، تو اب وہ 2 سال ہو گئے، تو اب 2 سال کے بعد آئیں گے تو نکاح باقی رہا یا نہیں؟ تو ایسی صورتوں میں نکاح باقی ہوتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب شوہر نے قسم کھائی ہوئی ہو، خاص اس معاملے کے حوالے سے 4 مہینے کی یا اس سے زیادہ کی۔ اس کے بعد طلاق والیوں کی عدت کا مسئلہ بیان کیا۔ فرمائے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر وہ ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی احکام بیان ہوئے۔ پہلا حکم تو یہ بیان ہوا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے، شوہر نے اسے طلاق دے دی، 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی طلاقیں دی، جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں۔ یہاں جو صورت ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، 2 صورتیں ہیں یہاں پر، کہ عورت جو ہے وہ اگر حمل سے ہے، اگر عورت کو حمل ہے، اس کو طلاق ہوئی اور وہ حمل سے ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت بنے گی بچہ جننے تک۔
اب اگر وہ 9 مہینے بعد بچہ جنے تو 9 مہینے عدت ہے، اگر وہ 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ بچہ جن دے تو 10 دن میں عدت پوری ہو جائے گی، تو اصل عدت اس کی بن جائے گی بچے کی ولادت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے اور اسے ماہواری کے ایام آتے ہیں، جو ماہانہ پیریڈ کے دن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ ایسے ایام کا آ کر گزر جانا۔ طلاق کے بعد 1 مرتبہ ایسے ایام آئے، پھر پاکی ہوئی، پھر ایسے ایام آئے، پھر پاکی ہوئی، پھر ایسے ایام آئے، تیسری مرتبہ جب یہ ایام ختم ہوں گے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے طلاق کی عدت اس عورت کے لیے کہ جو حاملہ نہ ہو اور اس کے ماہواری کے ایام آتے ہوں۔ اچھا، اب فرمایا کہ اگر وہ صورت ہو جو میں نے عرض کیا کہ اگر عورت حاملہ ہے تو فرمایا کہ پھر عورت پہ فرض ہے کہ وہ اسی کے مطابق عدت گزارے اور اس بات کو چھپائے نہیں، کیونکہ اگر وہ یہ چھپائے گی اس سے تو ہزاروں مفاسد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ عدت اس کی بنتی ہے 8 مہینے، کہ 8 مہینے بعد بچے کی پیدائش ہوگی، اور اس نے یہ 3 مہینے کے بعد اس نے نکاح کر لیا تو عدت میں نکاح ہوا، یہ حرام۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے وہ پہلے شوہر کا ہوگا، تو یہ تو سارے کے سارے معاملات آپس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے اور یہ تو سراسر فساد کی صورتیں بن جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتی ہے وہ پھر اس معاملے کو چھپائے نہیں جو خدا نے اس کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو پیریڈ ہے طلاق کے بعد جو عدت کا پیریڈ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے شوہر بیویوں کو لوٹانے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اس میں پھر بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو مسئلہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے 3 طلاق کا۔ 3 طلاق کے بعد تو شوہر کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ بیوی کو واپس لوٹا لے، وہ پھر اس کا پورا پروسیجر ہے جو آگے آ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق تو بھلے 1 ہی دی یا 2 دی، لیکن وہ ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں طلاق ہو گئی اور اب نئے سرے سے نکاح تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر نکاح کے شوہر اس کو واپس لے لے، عدت کے دوران یا عدت کے بعد بہر صورت نکاح کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت وہ ہے جو یہاں بیان کی ہے، یہ ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے اور یہ طلاقیں ہوں رجعی، جس طرح سری الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میری بیوی کو طلاق ہے، میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہے، اس کا نام لے کے بولے کہ اسے میری طرف سے طلاق ہے۔ تو یہ جو طلاق کے صاف الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور بھی صورت ہے لیکن عام صورت یہی ہوتی ہے۔ تو اب جب طلاق رجعی دی ہو تو اب شوہر کو یہ اختیار ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، وہ اتنا بول دے کہ میں نے اپنی بیوی کو واپس لیا، یہ دوبارہ میری بیوی ہے، میں نے اسے اپنی زوجیت میں دوبارہ لے لیا۔ تو یہ الفاظ بولنا جو ہے یہ رجوع کہلاتا ہے، اور اس میں عورت کی مرضی نہیں ہوگی، یعنی عورت یہ نہیں بول سکتی کہ میں تو رجوع نہیں کرتی۔ یہ جو صورت ہے طلاق رجعی کی، اس میں مرد ہی کی جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ چلے گا۔ بقیہ صورتیں ساری وہ ہیں جس میں عورت کی مرضی چلے گی، کہ عورت چاہے گی تو نئے سرے سے نکاح ہوگا یا عورت چاہے گی تو اگلا سارا معاملہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن طلاق رجعی کے اندر شوہر کو یہ اختیار ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شوہر لوٹانے کا حق رکھتے ہیں اگر اصلاح کا ارادہ ہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ شوہر بیوی کو واپس تو لانا چاہتا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ فرمایا ان ارادوا الاصلاح، اگر اصلاح کی نیت ہے، یہ نہیں ہے کہ انتقام لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب میں اپنے سسرال کو بتا کے چھوڑوں گا، یہ نہیں ہے کہ پچھلے سارے بدلے اب میں نکالوں گا، ایسی نیت ہے تو حرام ہے رجوع کرنا، ایسی نیت ہے تو حرام ہے کہ بیوی کو اس نیت سے جب وہ واپس لے کے آئے تو اصلاح کی نیت ہو، بہتری کی نیت ہو، خیر خواہی کی نیت ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا کہ جیسے شوہروں کے بیویوں پر حق ہے اسی طرح بیویوں کے شوہروں پہ حق ہے۔ یہ ون سائیڈڈ گاڑی نہیں ہے کہ شوہر تو ترم خان بن کے پھر رہا ہے اور بس یہ سمجھتا ہے کہ جو حق ہے وہ میرا ہی ہے، بیوی ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑی رہے اور سارا دن وہ کچن سے باہر نہ نکلے اور بچے بھی سنبھالے اور اس کے بعد میرے جو ہے وہ کہنے کے اوپر سوئے، میرے کہنے پہ جاگے، میرے کہنے سے مرے، میرے کہنے سے جیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مرد کے بیوی پہ حق ہیں اسی طرح بیوی کے مرد پہ حق ہیں، شوہر پہ حقوق ہیں۔
یہ ضرور، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاں مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا ہے کہ چونکہ دونوں برابر کا اختیار رکھیں گے تو پھر تو نہیں کام چلے گا۔ کسی بھی جگہ دو بندے اختیار والے ہوں گے تو کام نہیں چل سکتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کو بڑا بنایا جاتا ہے، اس کے حکم پہ پھر گھر کا نظام چلتا ہے۔ تو جو گھر کا ادارہ ہے اس کا سربراہ مرد ہے، وہ شوہر ہے، لہذا اس کی چلے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ بیویوں کے بھی شوہروں پہ ویسے حق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پہ۔ آج کے زمانے میں عورتوں پہ جتنا ظلم ہوتا ہے آپ یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں، روزانہ طلاق کے کیس آتے ہیں، اور اکثر و بیشتر قصور شوہروں کا ہوتا ہے، اکثر قصور شوہروں کا ہوتا ہے۔ بیوی کا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یا بیوی اور شوہر دونوں کا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اسپیس دی ہے، انہیں تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر، ان کی خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ رکھا ہے، تو لہذا ان کے ساتھ نرمی کرو۔ لیکن شوہروں کو فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ نرمی ہی کا رویہ اختیار کرے۔ تو عورتوں پہ ظلم جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ جاہلوں کے اندر تو حد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ جاہل تو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں عورت کو نکاح کر کے نہیں لایا، فتح کر کے لایا ہوں، اس کے بعد جو مرضی کروں۔ اور پڑھے لکھوں کے اندر بھی وہی جاہلانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایون کہ جو دینی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسے کما حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ دوسرے کو ایسا کر دے گا، تو حساب کتاب برابر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ظلم کا جو ہے وہ بدلہ دنیا کے اندر دے ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد طلاق کا ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فرمایا طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہے طلاق کا بڑا اہم مسئلہ، اور طلاق کے ساتھ ساتھ یہ خلا کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے مسئلے کا بیان فرمایا کہ طلاق دینے کا جو اختیار ہے شوہر کو وہ ہے 2 مرتبہ تک، یعنی 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ تیسری طلاق دے دی تو اب شوہر کا اختیار ختم، اب اس کے بعد جو ہے اب یہ بیوی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، جب تک کہ اب کسی اور سے نکاح ہو، وہ کبھی طلاق دے دے یا مر جائے تو پھر دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے 3 طلاق دے دی تو معاملہ ختم۔ تو شوہر کو رجوع کا اختیار ہے 2 طلاق تک۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اب یہ جو 2 طلاق کے بعد روکنا ہے، فرمایا کہ اب کیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد اب یا تو اچھے طریقے سے روکو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہ جو گھٹیا پن کا اظہار کرنا ہے نا کہ روکا تو بھی ظلم کرنا ہے، چھوڑا تو بھی ظلم کرنا ہے، یہ نہیں۔ فرمایا یہ پھر خدا کی حدوں کو توڑنے والا کام ہے۔ جو خدا نے حدیں رکھی ہیں کہ عورت پہ ظلم نہیں کرنا، یہ پھر اس حد کو توڑنے والی بات ہے۔ تو روکنا ہے، واپس بیوی کو رکھنا ہے، تو فرمایا بمعروف، اچھے طریقے سے، اور اگر چھوڑنا ہے تو ظلم کر کے نہیں، تانے دے کے نہیں، بدنام کر کے نہیں، اور اس کو جو ہے وہ خاندان میں رسوا کر کے نہیں، فرمایا احسان کے ساتھ رکھو تو اچھے طریقے سے، چھوڑو تو احسان کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے طلاق دی ہے تو تم بولو کہ میرا مہر واپس کرو،
یا جو میں نے تمہارے اوپر زندگی میں خرچ کیا وہ واپس کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حلال نہیں ہے، جو تم نے ان کو دے دیا سو دے دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ طلاق کے بعد اب بیٹھ جاؤ حساب کتاب کرنے کے، جناب ہاں بھی شادی پہ میرا اتنا خرچہ ہوا تھا، فلاں موقع پہ اتنا خرچہ ہوا تھا، اب سارا یہ بیوی دے گی یا اس کے گھر والے دیں گے۔ تو جو دے دیا وہ واپس نہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم یہ واپس لو۔ فرمایا کہ ہاں اگر یہ ڈر ہو کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، کہ اب پتہ ہے کہ اب اگر ان کا رجوع ہو گیا تو یہ تب بھی ان کا معاملہ چلے گا نہیں۔ جیسے بہت مرتبہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ طلاق نہ ہی ہو، بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں طلاق ہی سے جو ہے معاملہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ خام خواہ کی جو ہے نا وہ ایک مصیبت جو ہے نا وہ گلے پڑی رہے گی دونوں کے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکے گی، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ اول تو یہی ہے کہ شوہر طلاق دے دے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر شوہر راضی نہ ہو رہا کہ میں طلاق تو نہیں دیتا، تو پھر بیوی اسے خلا کے پیسے دے دے، یعنی پیسے دے کے اسے جان چھڑوا لے کہ میں تمہیں جو میں نے تم سے مہر لیا تھا وہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، جو تم نے دے دیا ہے وہ تمہارے حوالے کرتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دو۔ تو اب اس مال کے بدلے میں شوہر اسے طلاق دے دے، یہ صورت بن جاتی ہے خلا کی۔ تو فرمایا کہ پھر خلا کرنا بھی جائز ہے، بلا وجہ خلا حرام ہے، بلا وجہ خلا حرام ہے کہ محض جو ہے وہ بہنوں کے، ماں کے، رشتہ داروں کے ورغلانے پہ یا محلے کی ماسیوں کے جناب الٹی پٹی پڑھانے پہ شوہر سے مطالبہ شروع کر دیا کہ جناب مجھے تو طلاق چاہیے، میں تو نہیں رہتی تمہارے ساتھ۔ اگر بلا وجہ کوئی مطالبہ کرے تو یہ حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں ہیں یعنی بلا وجہ، فرمایا وہ منافق ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو عورت شوہر سے اس طرح طلاق کا بلا وجہ مطالبہ کرے اسے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو بلا وجہ جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرنا، خلا کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہاں جہاں پر اینڈ ہی ہو جائے اور صورت ہی نہیں بن رہی اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی حل ہی نہیں اس کا ہو پا رہا، تو ٹھیک ہے، پھر وہاں پر شریعت نے اجازت دی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، دو کی پہلے بات ہوگی، اب تیسری طلاق، پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، یہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے ظلم کو ختم کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کا ظلم یہ ہوتا تھا کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا اور جب عدت ختم ہونے لگتی رجوع کر لیتا۔ اب طلاق دی، 3 مہینے پورے ہونے لگے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر 3 مہینے پورے ہونے لگے پھر رجوع کر لیا۔ تو یوں برسوں لٹکاتے، برسوں تک لٹکا کے رکھتے کہ جب بھی طلاق دیں گے رجوع کر لیں گے، جب طلاق دیں گے رجوع کر لیں گے۔ تو یوں بیویوں کی زندگی جو ہے وہ عذاب بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لامتناہی طلاق اور رجوع کا سلسلہ ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا اختیار ہے، 2 تک، تیسری دے دی تو معاملہ ختم۔ تو یہ جو عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا طلاقوں کو دیتے رہنے اور رجوع کرتے رہنے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کا اس آیت مبارکہ سے خاتمہ فرمایا۔ تو یہ اصل میں عورتوں پہ ظلم تھا کہ جس کو ختم کیا گیا۔ تو فرمایا کہ تیسری طلاق دے دی، اب یہ بیوی اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب چھٹی فارغ۔ اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اب یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اب اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے، وہ اس کی مرضی، وہ اس کے لیے شوہر ہے، وہ اس کی اپنی زندگی۔ اب اگر وہ شوہر فوت ہو گیا، جو دوسرا شوہر ہے وہ فوت ہو گیا، یا یہ ہے کہ اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، کسی بھی وجہ سے دے دی، اب وہ دوسرا مسئلہ اپنی جگہ ہے، تو اب دوسرے شوہر کی وفات یا اس کے طلاق کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے پاس سے نکاح کرنا چاہے اب کر سکتی ہے، فرمایا اب نکاح کر سکتی ہے،
یہ سارے کا سارا معاملہ اول تا آخر یہ اس بیوی کی، اس عورت کی رضامندی اور اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ نہ اسے دوسرے شوہر سے نکاح پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ پہلے شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تینوں جگہ عورت کی مرضی پر ہی دار و مدار ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے مسائل کو بعض اوقات لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، اور جو پرلے درجے کے جو ہے وہ دین دشمن اور دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزیں کہ جنہیں خدا نے ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنایا، وہ معاذ اللہ اسی کو ظلم کی صورت بنا دیتے ہیں، جبکہ جو ایکچول پوری صورتحال ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں، اگر اب وہ دوسرا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اب اگر یہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں، اب وہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تو فرمایا کہ اگر انہیں یہ گمان ہے کہ اب یہ ٹھیک گزارا کریں گے، اب اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اب شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، تو فرمایا اگر ان کا یہ امید ہے، یہ سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ اب ان کے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دانش مندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ طلاق ہی کے مسئلے کو مزید جو ہے وہ وضاحت، تاکید اور اس میں ہونے والے عورتوں پر جو ظلم ہے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں، تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو۔ اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عورتوں کے حقوق اگر شاید اسی آیت میں بیان کروں تو گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تاکید کے ساتھ اور کیسے زوردار انداز کے اندر بیان فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے، اب اگر رجوع کرنا ہے تو فرمایا چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، کہ میں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ اب تھوڑا سا ذرا میں ان کو پتہ بتاؤں نا کہ میں کیسا آدمی اور میں جناب کیا چیز ہوں میں، یہ نہیں، اس طرح نہ روکو۔ فرمایا کہ تم ان پر زیادتی کرو، نہیں، جو ایسا کرے گا فرمایا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ جس نے عورت پہ ظلم کیا، بیوی پہ ظلم کیا، فرمایا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ بیان کیا اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ، کہ خدا نے تو یہ بیویاں تمہارے لیے حلال کی، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ شفقت اور پیار محبت اور کرنے کا حکم دیا، حسن معاشرت کا حکم دیا، اور تم جو ہے وہ ایک مذاق بنا لو اس شادی کے معاملے کو اور ان سارے احکام کو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے برابر ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ فرمایا یہ نہ کرو، اور پھر فرمایا اللہ کا احسان یاد کرو اپنے اوپر۔ کیا احسان ہے کہ ایک جملہ بولتے ہو اور خدا تمہارے لیے یہ عورتیں حلال کر دیتے ہیں۔ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، کون سا پہاڑ کھودنا پڑتا ہے، چند جملے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیتا ہے۔ خدا کا احسان یاد کرو، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو۔ فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے جانتا ہے۔
تم عورتوں پہ ظلم کرو، تم ان کو تنگ کرو، پریشان کرو، تم سمجھو کہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں اور میں مفت کا فرعون بنا ہوا ہوں اور میں جو چاہوں کروں اور میں جیسے چاہیں جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ زیادتی کروں اور ان کو تنگ کروں اور بیوی کے ماں باپ کو جو ہے میں رسوا کروں اور دکھ پہنچاؤں۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عورتوں کے حقوق پر مردوں کو تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان